الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ پر بات چل رہی ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا کرنا یہی فرض ہے اور صحیح انداز کے ساتھ حساب کتاب لگا کر ادا کرنا، کیونکہ اگر مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو وہ ذمے پر رہ گئی، جب ذمے پہ رہ گئی تو وہ قرض ہے اور یہ عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا پورا حساب کتاب صحیح طریقے سے شمار کرنا، قمری سال اور تاریخ کا حساب لگانا، اپنے نصاب کی جتنی بھی مالیت کی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان تمام کو شمار کرنا اور پورا حساب لگا کے جو کم سے کم 2.5% کا شمار ہوتا ہے وہی ادا کرنا۔ ادائیگی کے اندر کوئی فرض نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی آپ نے مکمل زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چاہیں تو ابھی آج زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی، آپ نے آج ہی ادا کر دی ساری زکوٰۃ، یہ بھی ٹھیک ہے، سال پھر آپ کا پورا بھلے مال بڑھتا رہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اب وہ اگلی دفعہ زکوٰۃ اس پر لازم آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے دیتا رہا، یہ بھی ٹھیک ہے، آدھا آدھا کر کے دے دیا، کوارٹرلی دے دیا، 3 مہینے، جس طرح بھی۔ ڈیو ڈیٹ کیا ہے؟ پورا سال کا اختتام۔ دوسری بات، اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی کہ کیا مطلب کہ آپ سے اوپر جو آپ کے گھر والے اور آپ سے جو نیچے والے سارے ہیں، یعنی کہ آپ کے والدین، پھر آپ کے دادا دادی، نانا نانی، پھر اسی طرح پر دادا پر دادی، پر نانا پر نانی، پھر نیچے آپ کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولادیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہیں دے سکتے، دے دی تو ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، شوہر جو ہے، اب یہ بندہ ہے اپنی بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، خاتون ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے، اور زیادہ حق بھی انہی کا ہی ہوتا ہے اگر یہ واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہے، سارے رشتے ان کو دیے جا سکتی ہے زکوٰۃ کا مال۔ تو اس میں ان مسائل کا سیکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سید لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اب اکثر ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، جی سید ہیں فلانے اور وہ بڑی ضرورت مند خاتون ہے اور اس سے زیادہ ضرورت مند تو کوئی ہے ہی نہیں، تو بھائی ان کے لیے تو دوسرا مال ہے نا، آپ اس سے ان کی مدد کریں۔ اور اگر کوئی ایسی دوسری صورت ہی نہیں نظر آ رہی اور ان کو فاقے ہو رہے، تو اب پھر یہ ہے کہ کسی کو جو مستحق ہے اسی کو تیار کریں، بھائی وہ پھر قربانی دے اس کام کے لیے، اس کو زکوٰۃ دے، وہ اپنے زکوٰۃ ادا ہو گئی پھر اس کو دے دے۔ لیکن یہ بھی وہ ایک ہیلہ ہی ہے، جیسا کل عرض کیا کہ اس ہیلے کو اب انہی مقاصد کے لیے نہ استعمال کرنا شروع کر لے، بھائی اب یہی سلسلہ چل رہا ہے بس، اور جو واقعی دوسرے مستحق ہیں ان کو ادا ہی نہیں کر رہا، بس اب اسی طریقے سے ہمیشہ کرتا ہے، تو یہ بھی انداز درست نہیں ہے۔ ہیلے کو اس معاملے کے لیے استعمال کرنا یہ بھی پھر گناہ کا باعث ہے۔ اور انسان کے پاس اتنے اموال کئی اقسام کے ہوتے ہیں، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرے، ان میں سے دوسرے اقسام میں سے ان مستحق کو جو واقعی سید بھی ہیں تو ان کو دوسرے اموال میں سے دے دے، اور کر بھی سکتا ہے، کافی لوگ مل جائیں اور اس طرح ضرور مدد کیا کریں۔ زکوٰۃ تو ایک ذریعہ ہے ہی ہے، اور زکوٰۃ کا بھی مقصد یہی ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، اس قدر نہیں کہ بس وہ آپ سے بھی آگے نکل گیا۔ جیسے ابھی ہمیں پتہ چلتے ہیں اس طرح کے واقعات کہ جی زکوٰۃ میں 50 لوگوں نے مل کر ایک صاحب کو فلیٹ دلوا دیا، وہ بھلے ہی زکوٰۃ کے مستحق تھے، لیکن اب وہ فلیٹ کیا ہے جی 1 کروڑ روپے کا، اب اس پر یا کسی کو اتنا مال دے دیا۔ اب بظاہر تو یہ ایک بہت اچھی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس پر ذرا
ضرور مفتی صاحب سے مشورہ کر کے عمل کرنا چاہیے کہ بھائی اس قدر مال دے دیا، اس قدر چیزیں دے دیں کہ وہ اب خود زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہو گیا، اس کو صاحب نصاب بنایا۔ تو اب یہ میں تو اس پر بحث نہیں کرتا، لیکن آپ مفتیان اکرام جو علم والے حضرات ہیں ان سے پہلے اس پر صحیح سے کلاس لے لیں تاکہ آپ کی کلاس ہو جائے، پھر آپ بھلے عمل کر لیں۔ چونکہ ہم دنیا کے بھی سارے معاملات بغیر مشورے کے اور بغیر سیکھے سمجھے تھوڑی کرتے ہیں، تو دین کے معاملات پر ہم ایسے ہی منہ اٹھائے کیوں کریں۔ اور ایک آخری بات کہ زکوٰۃ میں بھی غور و تفکر اور اس کے لیے محنت عمل کرنا یہ بھی ضروری شرط ہے۔ بس جی ہر سال آیا اور جی سارے ملازمین کو تقسیم کر دو بھائی زکوٰۃ، چلو بھائی بوجھ ہٹ گیا، جان چھوڑ گئی، نہیں ہٹا بھائی، آپ نے بہت غلط کیا۔ بغیر معلومات کیے، بغیر سوچ و فکر کے سمجھے کہ بھائی کون ان میں مستحق ہے کون نہیں ہے، کچھ نہیں آپ نے محنت کری، معلوم ہی نہیں کرا، بس وہی جو لگے بھگے بھائی ہماری زکوٰۃ تو ادا ہو گئی ساری الحمدللہ، اور کپڑا جھاڑا ڈالا، چلو بھائی نکلو۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، سفید پوشوں کو نکالا جائے، جو بیچارے سوال نہیں کر سکتے، سامنے آپ کے آ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں اور چکرا جاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اب آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن آپ بولتے ہیں نہیں بھائی چھوڑو۔ تو بھائی ضروری ہے کہ آپ سے آ کر مانگا جائے، پھر آپ ادا کریں گے۔ تو آپ تلاش کریں، ڈھونڈیں، اس کے لیے محنت کریں، یہ بھی شرط ہے زکوٰۃ کے، جس میں اکثر لوگ کوئی محنت نہیں کرتے، یہ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خطا ہے، غلطی ہے، اس کو بھی درست کریں۔ زکوٰۃ کے انشاءاللہ معاملات چلتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ پھر اعتکاف کے مسائل بھی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔